میں انشاءاللہ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میری پرائیورٹی ہوگی کہ میں ان تمام مسائل کو ترجیحی بنیاد پہ لوں اور ان کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کروں۔ السلام علیکم ناظرین، دوسرا پہلو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الیکشن 2024 کی تیاریاں اس وقت عروج پر ہیں۔ اگر میں جنوبی اضلاع کی بات کروں تو یہاں پر جو مرد امیدوار ہیں وہ تو بھرپور طریقے سے حصہ لے ہی رہے ہیں، لیکن خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مرتبہ الیکشن میں سیاسی پارٹیوں کی جانب سے جو خواتین کے کوٹا تھا ان کے مطابق ان کو ٹکٹ نہیں دیے گئے، یعنی بہت کم دیے گئے، لیکن جن کو ٹکٹ ملے تو ان کو خیبر پختونخوا میں الیکشن میں کس طرح کی چیلنجز کا سامنا ہے، وہ اپنی تیاریاں کس طرح سے کر رہی ہیں، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ میں ہوں باسط عظیم اور میرے ساتھ موجود ہے عبدالکریم فراجہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس اہم ٹاپک کے لیے ہمارے ساتھ مہمان خاتون لائن پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ کرک سے موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر NA 38 سے کانٹیسٹ کرنے والی محترمہ مہر سلطانہ صاحبہ۔ مہر سلطانہ ایڈوکیٹ صاحبہ، ویلکم ٹو دا شو۔ مہر سلطانہ ایڈوکیٹ صاحبہ، آپ چونکہ اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہیں اور آپ NA 38 کرک سے اس وقت حصہ لے رہی ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف تو آپ کے جو مضبوط کینڈیڈیٹس ہیں مختلف پارٹیوں کے اور آپ ایک خاتون ہیں، تو اگر آپ کو لوگ ووٹ دیں تو کیوں دیں؟ میری پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، میں اس پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے، عوامی جماعت ہے، عوام کے مسائل پہ بات کی ہے، عوام کے مسائل کو حل کیا ہے۔ میرا تعلق چونکہ کرک سے ہے، میں اسی قوم کی بہن بیٹی ہوں، میں اس علاقے کے تمام مسائل کو بڑی گہری نظر سے دیکھتی ہوں، اور پہلے بھی جب مجھے موقع ملا تھا تو میں نے اپنے محدود ریسورسز میں، محدود جو وسائل تھے میرے، اس میں میں نے اپنے کرک قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں ان مسائل کو بہت بہتر طریقے سے حل کر سکتی ہوں، کیونکہ الحمدللہ ہماری جماعت بھی اسی منشور کے تحت کام کر رہی ہے، اور کیونکہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے میری جماعت میری مددگار ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر میری قوم نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھے موقع دیا، تو انشاءاللہ میں ایک بہتر اور اچھے طریقے سے یہاں پہ پرفارم کر سکوں۔ مہر سلطانہ صاحبہ، اس وقت کیا سمجھتی ہیں آپ کرک کے کون کون سے بڑے بڑے مسائل ہیں، اور یہ وہ ضلع ہے جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، تو اگر آپ الیکٹ ہو جاتی ہیں تو کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن پر آپ پریورٹی بیسس پر کام کریں گی؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمارے کرک ضلع جو ہے اس کے بہت سے مسائل ہیں۔ ہم بچپن میں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس کرک میں پانی کا مسئلہ ہے، اور جو ہم بڑھتے، ہماری ایج بڑھتی گئی، ہم ساتھ ساتھ میں دیکھتے گئے کہ کرک کے مسائل میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو آج اگر میں دیکھوں کرک کے مسائل کو، تو پانی جو ہمارا بیرونی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ اب گیس ہمارے علاقے میں چونکہ یہ نکلی ہے، اور لیکن عوام تک اس کی پہنچ نہیں ہے، بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، روزگار نہیں ہے، گراؤنڈز نہیں ہے، نوجوان بے روزگار پھر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مختلف قسم کی غلط اس میں ایڈکشن میں ملوث ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا اور عوام نے مجھ پہ اعتماد کیا، تو میرے جو علاقے کے بہت چار جو پہلے بڑے مسئلے ہیں، جس میں پانی ایک بہت زیادہ بنیادی مسئلہ ہے، کیونکہ آج دنیا 21ویں صدی میں پہنچ چکی ہے، لیکن میری بہن بیٹیاں آج بھی سروں پر گھڑے بھر بھر کے لا رہی ہیں، اور آج بھی ہم پانی کے 2 بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ بہت سی ایسی جگہوں میں نے دیکھا جہاں پہ خواتین اور مرد اور حضرات جو ہیں ایسے ایک تالاب سے پانی پی رہے ہیں جہاں پہ جانور بھی پانی وہیں سے پی رہے ہیں، تو اس حد تک ہمارے علاقے کے حالات خراب ہیں۔ میں انشاءاللہ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میری پرائیورٹی ہوگی کہ میں ان تمام مسائل کو ترجیحی بنیاد پہ لوں اور ان کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کروں۔ مہر سلطانہ صاحبہ، آپ جس طرح سے بتا رہی ہیں، لیکن ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو KPK میں امن و امان کے بڑے خراب حالات ہیں۔ ایک طرف امیدواروں کو دھمکیاں مل رہی ہیں، دوسری طرف امیدواروں کو قتل بھی کیا جا رہا ہے، تو اس طرح کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ بتائیے کہ آپ امید کر سکتی ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے؟ جی، میں سمجھتی ہوں کہ 2 کے حالات خراب ہیں، باقی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ہمارے ایسے کینڈیڈیٹس جن کو مطلب جو کہ اس الیکشن کے دوران وہ قتل ہوئے، اور اس طرح کی تھریٹس بھی ہمیں سننے میں آ رہی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن شفاف ہوں گے۔
کیونکہ ہمیں اپنی جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے ان پہ اعتماد ہے، اور انشاءاللہ وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے وہ ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں تاکہ الیکشن شفاف ہو، اچھے ہوں. اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ملک میں ایک شفاف انتخاب ہو، کیونکہ اگر شفاف انتخاب نہیں ہوگا تو پھر ملک میں بحران کی کیفیت ہوگی. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ الیکشن اچھے ہوں گے، شفاف ہوں گے، اور انشاءاللہ اچھا رزلٹ ہے. ناظرین، خیبر پختونخوا میں خواتین کے لیے الیکشن لڑنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ میں بھی خواتین کی موجودگی ضروری ہے تاکہ خواتین کے مسائل کو احسن طریقے سے حل کیا جا سکے. ہم اپنے معزز مہمان کے مشکور ہیں. جڑے رہیے نیشن وائس کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.